الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین اکرام، ایک مرتبہ ہم پھر حاضر ہوئے ہیں شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس کمپٹیشن کے پروگرام لے کر۔ آج ہمارا 18واں پروگرام ہے۔ آج ہمارے ساتھ ڈھلیار اسکول کی ٹیم، نیو ایڈن اسکول کی ٹیم، شاہین پبلک اسکول ہتھونگو کی ٹیم موجود ہے۔ ہم اپنا پروگرام شروع کرنے سے پہلے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہوگی، اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کی جانب بڑھیں گے۔ تو آئیے ناظرین اکرام، تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق اللہ العظیم۔ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے بعد ابھی نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، عرش اعظم پہ جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں نہیں، ایسی
چمن کے گلوں میں نہیں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی وسلم سننے کے بعد اب ہمارے ساتھ آج جو 3 ٹیمیں مختلف اسکولوں کی موجود ہیں، اپنے پروگرام کی جانب بڑھنے سے پہلے آئیے سب سے پہلے ان کا تعارف سن لیتے ہیں۔ جی، میرا نام عبد القیوم ہے اور میرے پاپا کا نام احمد علی ہے۔ آپ؟ میرا نام ولی محمد ہے، میرے باپ کا نام فضل محمد ہے۔ ڈلیا اسکول۔ ضلع اسکول سر۔ My name is Shahid. My father name is Ali Baksh from my school name is New Indian Primary School. My name is Abdul Rahman. My father name is Dodo Khan from school Leodan Grammar Public School Kebro. My name is Muhammad Mazalam. My father name is Muhammad Yunus Ali. I am from Atungo and my school name is Shan Public School Atungo. My name is Salim. My father name is Zubair Ahmad. I am from Atungo. My school name is Shan Public School Atungo. ناظرین اکرام، آپ نے تینوں ٹیموں کا تعارف سنا۔ آئیے ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارا پہلا راؤنڈ شروع ہوتا ہے، اور پہلے راؤنڈ کا پہلا سوال ڈھلیار اسکول کی ٹیم سے میں کروں گا۔ یہ ہمیں بتائیں، کیا کبیرہ گناہ کرنے سے بندہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے؟ گناہ کبیرہ کرنے سے بندہ ایمان اور کافر سے خارج نہیں ہوتا۔ جواب دوبارہ دیجیے، کیا کبیرہ گناہ کرنے سے بندہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے؟ گناہ کبیرے کرنے سے بندہ ایمان کافر اور ایمان سے خارج نہیں ہوتا ہے۔ جواب دوبارہ دینے کے بعد سوال کریں، کیا کبیرہ گناہ کرنے سے بندہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے؟ گناہ کبیرے کرنے سے بندہ آدمی کافر اور ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے۔ اب میں سوال کروں گا نیو ایڈن اسکول کی ٹیم سے، یہ ہمیں بتائیں کون سے وہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کے مزارات حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مزار مبارک کے برابر میں سنہری جالیوں کے اندر ہیں؟ حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق۔ جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ شاہین پبلک اسکول کی ٹیم سے بھی میں سوال کروں گا، یہ ہمیں بتائیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شہزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت کلثوم رضی اللہ عنہا ایک کے بعد ایک آپ کے نکاح میں آئیں، اس وجہ سے آپ کو ذو النورین یعنی 2 نور والا کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے۔ اب میں ہمارے پہلے راؤنڈ کا دوسرا سوال ڈھلیار اسکول کی ٹیم سے کروں گا، یہ ہمیں بتائیں کیا ایصال ثواب کسے کہتے ہیں؟ ایسا اپنے کسی بھی نیک عمل کا ثواب کسی دوسرے مسلمان کو پہنچا دے تو اس کو ایسا ثواب کہتے ہیں۔ جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں نیو ایڈن اسکول کی ٹیم کی جانب، یہ ہمیں بتائیں کیا ایصال ثواب کرنا جائز ہے؟ شریعت محترمہ میں اپنے کسی بھی نیک عمل کا ثواب، دوبارہ سے سوال سماعت فرما لیں، کیا ایصال ثواب کرنا جائز ہے؟ شریعت محترمہ میں اپنے کسی بھی نیک عمل کا ثواب کسی فوت شدہ یا زندہ مسلمان کو احسان کرنا جائز مستحب ہے۔ جائز مستحب ہے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ آئیے ہم ناظرین اکرام آگے بڑھتے ہیں۔
شاہین پبلک اسکول ہتھوں کی ٹیم کی جانب یہ ہمیں بتائیں کس کس چیز کا ثواب بخشا جا سکتا ہے؟ انسان اپنے کسی بھی نیک اعمال کا ثواب کسی دوسرے مسلمان کو ایصال کر سکتا ہے، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، خیرات وغیرہ۔ جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے۔ ناظرین، ہمارے پہلے راؤنڈ کے 2 سوالات مکمل ہوئے۔ ابھی پہلے راؤنڈ کا تیسرا سوال ڈلیار کی ٹیم سے میں کروں گا۔ یہ ہمیں بتائیں کیا زندوں کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے۔ آئیے ناظرین اکرام آگے بڑھتے ہیں۔ نیو ایڈن اسکول کی ٹیم کی جانب یہ ہمیں بتائیں ایصال ثواب کا کھانا کون کون کھا سکتا ہے؟ ایسا ثواب کا کھانا خود بھی کھا سکتے ہیں، دوسرے عزیزوں کو کراؤ اور قرباؤں کو کھلاتے ہیں۔ آپ لفظی غلطیاں بہت کر رہے ہیں۔ جی، ایصال ثواب کا کھانا کون کون کھا سکتا ہے؟ ایسا ثواب کا کھانا خود بھی کھا سکتے ہیں اور دوسرے اقربا اور فقراء کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ جواب دوبارہ دیجیے۔ ایصال ثواب کا کھانا کون کون کھا سکتا ہے؟ ایسا ثواب کا کھانا خود بھی کھا سکتے ہیں اور دوسرے قرباؤں اور فقراء کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ ایصال ثواب کا کھانا خود بھی کھا سکتے ہیں اور اپنے عزیز و اقربا و فقراء سب کو کھلا سکتے ہیں۔ آپ نے کچھ غلطیاں کی ہیں لیکن آپ کا جواب درست مانتے ہیں۔ آپ کا جواب درست ہے۔ آئیے ناظرین اکرام ہم آگے بڑھتے ہیں۔ شاہین پبلک اسکول کی ٹیم کی جانب یہ ہمیں بتائیں عرس کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی بزرگ کی یاد منانے یا ان کے ایصال ثواب کے لیے ایصال ثواب کے لیے ان کے مرید وغیرہ سالانہ اجتماع عرس کہلاتا ہے۔ جواب دوبارہ دیجیے۔ کسی بزرگ کی یاد منانے کے لیے، ان کو ایصال ثواب کرنے کے لیے ان کی مرید وغیرہ ان کی یوم وفات پر سالانہ اجتماع عرس کہلاتا ہے۔ جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے۔ ناظرین اکرام، ہمارے پہلے راؤنڈ کے 3 سوالات مکمل ہوئے۔ ہمارے پہلے راؤنڈ کا چوتھا سوال ڈھلیار اسکول کی ٹیم سے میں کروں گا۔ کیا مزارات پر پھول ڈالنا جائز ہے؟ مزار پر پھول ڈالنا جائز اور مستحسن ہے۔ جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے۔ اب میں سوال کروں گا نیو ایڈن اسکول کی ٹیم سے، یہ ہمیں بتائیں کیا مزارات کا بوسہ لے سکتے ہیں؟ زیارت والوں کو مزار کا بوسہ نہیں لینا چاہیے۔ علماء اس میں اختلاف ہیں، لہذا بچنا بہتر ہے، اس میں ادب زیادہ ہے۔ جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے۔ ابھی میں سوال کروں گا شاہین پبلک اسکول کی ٹیم سے، یہ ہمیں بتائیں اذان میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اسم گرامی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سن کر انگوٹھے چوم کر اپنی آنکھوں سے لگانا کیسا؟ اذان میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اسم گرامی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سن کر انگوٹھے چوم کر اپنی آنکھوں سے لگانا کیسا؟ اذان میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اسم گرامی اسم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سن کر انگوٹھے چوم کر اپنی آنکھوں پر لگانا کیسا؟ اذان میں حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر اپنے انگوٹھے آنکھوں پر لگانا جائز و مستحسن اور آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت ہے۔ جواب دوبارہ دیجیے۔ اذان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر اپنے انگوٹھے چوم کر آنکھوں پہ لگانا
जायज़ व मुस्तहसन और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की इलामत है। आपका जवाब जी, आपका जवाब क्या दुरुस्त हो पाएगा? एक मरतबा आपको फिर चांस देते हैं, सवाल को दोबारा समाअत फरमाएं। अज़ान में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इसमें गिरामी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सुनकर अंगूठे चूमकर अपनी आंखों से लगाना कैसा? आपको टोटल 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है। जी जल्दी कीजिए। अज़ान में जी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर जी अज़ान में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर अपने अंगूठे चूम कर आंखों पे लगाना जायज़ व मुस्तहसन और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की इलामत है। आपका जवाब गलत है। दुरुस्त जवाब समाअत फरमाएं। जवाब जायज़ व मुस्तहसन व मोजिब अज्र व सवाब है और सरकार दो जहां रहमत आलमियान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की अलामत है। अगर आपका आधा भी सवाल दुरुस्त होता तो हम आपको चांस दे देते। नाज़रीन इकराम, शाहीन पब्लिक स्कूल हथुंगो की टीम ने जवाब दुरुस्त नहीं दिया है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। पहले राउंड का हमारा ये आखिरी सवाल है। पहले राउंड का आखिरी सवाल मैं ढलियार स्कूल की टीम से करूंगा। ये हमें बताएं, दफन करने के बाद कब्र पर अजान देना कैसा? दफन करने के बाद कब्र पर अजान देना जायज़ है। जी हाँ, दफन करने के बाद कब्र पर अजान देना जायज़ है। आपका जवाब दुरुस्त है। आइए नाज़रीन इकराम आगे बढ़ते हैं। अभी सवाल करूंगा मैं न्यू ईडन पब्लिक स्कूल की टीम से। ये हमें बताएं, क्या नमाज के बाद बुलंद आवाज से जिक्र करना जायज़ है? नमाज के बाद जिक्र करना शरअन जायज़ है। जी हाँ, नमाज के बाद जिक्र करना शरअन जायज़ है। आपका जवाब दुरुस्त है। अब मैं सवाल करूंगा शाहीन पब्लिक स्कूल हथुंगो की टीम से। ये हमें बताएं, मीलाद शरीफ मनाना कैसा? मिलाद शरीफ मनाना जायज़ व मुस्तहसन है, यानी ये बहुत अच्छा काम है। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। नाज़रीन इकराम, हमारा पहला राउंड मुकम्मल हुआ और तीनों टीमों में से शाहीन पब्लिक स्कूल हथुंगो की टीम ने एक गलती की है। एक हम यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेंगे। नाज़रीन इकराम, हम ब्रेक के बाद हाजिर हुए हैं। हमारा दूसरा राउंड शुरू होता है। अभी दूसरे राउंड का पहला सवाल ढलियार की टीम से मैं करूंगा। ये हमें बताएं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक की खुशी में जुलूस निकालना, चरागा करना कैसा है? जवाब जल्दी दीजिए, आपका टाइम खत्म होने के बाद जवाब आपका नहीं माना जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में जलवा अफरोज होने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तज़ीम और तौक़ीर के लिए परचम लहराना, जलूस निकालना और जलूस में शिरकत करना, अपनी अपनी इस्ताअत के मुताबिक चरागाह करना जायज़ है। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। अब मैं सवाल करूंगा न्यू ईडन स्कूल की टीम से। ये हमें बताएं, सजदा सहू से क्या मुराद है?
वाजिबात नमाज में अगर कोई वाजिब भूले से रह जाए और फ़राइज़ वाजिबात नमाज में अगर कोई वाजिब भूले से फ़राइज़ हो जाए तो उस कमी को पूरा करने के लिए सज्जा सौ किया जाता है। जवाब दोबारा दीजिए। सजदा सहू से क्या मुराद है? वाजिबात नमाज में अगर कोई वाजिब भूले से रह जाए और फ़राइज़ वाजिबात नमाज में अगर कोई वाजिब फ़राइज़ हो जाए तो कमी को पूरा करने के लिए सज्जा सौ किया जाता है। जवाब दोबारा दीजिए। ये लास्ट मरतबा आपको रिपीट करवा रहे हैं। सजदा सहू से क्या मुराद है? जवाब जल्दी दीजिए, आपके 5 सेकंड गुजर चुके हैं, बकाया आपके पास सिर्फ 5 सेकंड है। सज्जा सौ लाजिम है। जी, सज्जा सौ लाजिम है। आपका जवाब गलत है। वाजिबात नमाज में से अगर कोई वाजिब भूले से रह जाए और फ़राइज़ वाजिबात नमाज में भूले से ताख़ीर हो जाए तो उस कमी को पूरा करने के लिए सजदा सहू किया जा सकता है। आपका जवाब गलत है। नाज़रीन इकराम, न्यू ईडन स्कूल की टीम ने भी एक ही गलती की है, शाइन पब्लिक स्कूल की टीम ने भी एक गलती की है, ढलियाल स्कूल की टीम ने अभी तक कोई गलती नहीं की है। हमारा दूसरा राउंड जारी है। दूसरे राउंड का पहला सवाल शाइन पब्लिक स्कूल की टीम से मैं करूंगा। ये हमें बताएं, सजदा सहू की शरई हैसियत क्या है? सजदा सहू वाजिब है। जी हाँ, सजदा सहू वाजिब है। आपका जवाब दुरुस्त है। हमारे दूसरे राउंड का दूसरा सवाल ढलियाल स्कूल की टीम से मैं करूंगा। ये हमें बताएं, क़यामत में कोई शख्स सूरह फातिहा पढ़कर कुछ देर सोचता रहा कि कौन सी सूरत पढ़ूं तो क्या हुक्म है? आपका टाइम खत्म होने में सिर्फ 2 सेकंड है। जितनी देर में 3 बार सुभान अल्लाह पढ़ा उतने वक्त में आप सोचते रहे तो आपके लिए सज्जा सौ लाजिम है। जवाब दोबारा दीजिए। सवाल करो। क़ियाम में कोई शख्स सूरह फातिहा पढ़कर कुछ देर सोचता रहा कि कौन सी सूरत पढ़ूं तो क्या हुक्म है? क्या में जितनी देर आप 3 बार सुभान अल्लाह पढ़ो उतनी देर तक आप सोचते रहो तो आप पर सज्जा सौ लाजिम है। आपका जवाब गलत है। इसका दुरुस्त जवाब ये है, अगर बक़दरे इरादा रुकन यानी जितनी देर में 3 बार सुभान अल्लाह कह लेता इतने वक्त तक सोचता रहा तो सजदा सहू लाजिम है। आपका जवाब गलत है। नाज़रीन इकराम, तीनों टीमें इस वक्त बराबर हो चुकी हैं। अभी मैं दूसरे राउंड का दूसरा सवाल न्यू ईडन स्कूल की टीम से करूंगा। ये हमें बताएं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सिद्दीक का लक़ब कैसे मिला? सबसे पहले मेराज की हकीकत तस्लीम करने पर। जी हाँ, सबसे पहले मेराज की हकीकत तस्लीम करने पर आपको सिद्दीक का लक़ब मिला। आपका जवाब दुरुस्त है। अब मैं सवाल करूंगा शाहीन पब्लिक हथुआ की टीम से। ये हमें बताएं, खाने काबा में सबसे पहले बाकायदा दरवाज़ा किसने बनवाया था? खाने काबा में सबसे पहले बाकायदा दरवाज़ा हज़रत असद उमैरी ने बनवाया था। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। अभी मैं दूसरे राउंड का तीसरा सवाल ढलियार की स्कूल की टीम से करूंगा। ये हमें बताएं, हदीस कुदसी किस हदीस को कहा जाता है? जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं फरमाया कि अल्लाह फरमाता है। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। अभी मैं सवाल करूंगा न्यू ईडन पब्लिक स्कूल की टीम से। ये हमें बताएं, हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उन 2 साहिबजादों के नाम बताइए जिन्होंने करबला के मैदान में शहादत पाई। हज़रत ऊन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत मोहम्मद रज़ी अल्लाह ताला।
جی ہاں آپ کا جواب درست ہے. ابھی میں سوال کروں گا شاہین پبلک ہتھونگوں کی ٹیم سے. یہ ہمیں بتائیں شہداء کربلا کی پامال لاشوں کی تدفین کس قبیلے نے کی تھی؟ قبیلہ بنو اسد اہل گازریہ نے. جی ہاں آپ کا جواب درست ہے. ناظرین اکرام ہمارے دوسرے راؤنڈ کے 3 سوالات مکمل ہوئے. ابھی دوسرے راؤنڈ کا چوتھا سوال ڈھلیار اسکول کی ٹیم سے میں کروں گا. یہ ہمیں بتائیں سلطان الحدیث کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو سلطان الحدیث کہا جاتا ہے. جی ہاں آپ کا جواب درست ہے. ابھی نیو ایڈن اسکول کی ٹیم سے میں سوال کروں گا. یہ ہمیں بتائیں ان ام المؤمنین کا نام بتائیے جو ام المساکین کے نام سے مشہور تھی. ان ام المؤمنین کا نام بتائیے جو ام المساکین کے نام سے مشہور تھی. حضرت زینب بنت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی ہاں حضرت زینب بنت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی ہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کا جواب درست ہے. اب میں سوال کروں گا شاہین پبلک اسکول ہتھونگوں کی ٹیم سے. یہ ہمیں بتائیں دوزخ کے کتنے طبقات ہیں؟ دوزخ کے 7 طبقات ہیں. جی ہاں دوزخ کے 7 طبقات ہیں. آپ کا جواب درست ہے. ابھی ہمارا دوسرا راؤنڈ مکمل ہونے جا رہا ہے. دوسرے راؤنڈ کا آخری سوال ڈھلیار اسکول کی ٹیم سے میں کروں گا. عمر ثانی کس کو کہا جاتا ہے؟ حضرت عمر ثانی حضرت عمر بن عبدالعزیز کو کہا جاتا ہے. جواب دوبارہ دیجیے. عمر ثانی عمر بن عبدالعزیز کو کہا جاتا ہے. جی ہاں آپ کا جواب درست ہے. میں سوال کروں گا نیو ایڈن اسکول کی ٹیم سے. یہ ہمیں بتائیں اسلامی قوانین کے 4 بنیادی ستون کون سے ہیں؟ قرآن، حدیث، اجماع، قیاس. جی ہاں آپ کا جواب درست ہے. ہمارے دوسرے راؤنڈ کا آخری سوال شاہین پبلک اسکول ہتھونگوں کی ٹیم سے میں کروں گا. یہ ہمیں بتائیں سجدہ سہو کے بعد اتحیات پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ سجدہ سہو کے بعد اتحیات پڑھنا واجب ہے. جی ہاں سجدہ سہو کے بعد بھی اتحیات پڑھنا واجب ہے. آپ کا جواب درست ہے. ناظرین اکرام ہمارا دوسرا راؤنڈ مکمل ہوا. تینوں ٹیموں نے ایک غلطی کی ہے اور اس وقت برابری کے مقابلے پر موجود ہیں. آئیے ہم ان کو کتاب میں سے سوالات کرتے ہیں. سوال ان سے کرتے ہیں ڈھلیار کی ٹیم سے. ڈھلیار اسکول کی ٹیم ہمیں سورہ فاتحہ سنا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آپ کا جواب درست ہے. اب میں سوال کروں گا نیو ایڈن پبلک اسکول کی ٹیم سے. یہ ہمیں تشہد سناتے ہیں. التحیات للہ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا عباد اللہ الصالحین اشہد ان محمد. آپ کا جواب غلط ہے. اب میں سوال کروں گا شاہین پبلک اسکول ہتھونگوں کی ٹیم سے. یہ ہمیں بتائیں ربنا آتینا سنا دیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر. آپ کا جواب درست ہے. ناظرین اکرام نیو ایڈن پبلک اسکول کی ٹیم نے جواب غلط دیا ہے. ڈھلیار اسکول کی ٹیم اور شاہین پبلک اسکول ہتھونگوں کی ٹیم ہمارے درمیان موجود ہیں. اس مرتبہ نیو ایڈن اسکول کی ٹیم پیچھے رہ گئی ہے اور ابھی ہم سوالات کریں گے ڈھلیار اسکول کی ٹیم سے اور شاہین پبلک اسکول ہتھونگوں کی ٹیم سے. ابھی میں سوال کروں گا ڈھلیار کی ٹیم سے. یہ ہمیں بتائیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے دین کا اعتبار نہیں جو. صحیح غلط میں اس میں آپشن دیے ہوئے ہیں, آپ آپشن بتائیں. الف وعدے کی پابندی نہیں کرتا, نمبر 2 نماز کی پابندی نہیں کرتا, نمبر 3 روزے کی پابندی نہیں کرتا, نمبر 4 شریعت کی پابندی نہیں کرتا.
शरीयत की। आपका जवाब गलत है। अब मैं सवाल करूंगा शाहीन पब्लिक स्कूल हथुआ की टीम से, ये हमें बताएं आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वादा खिलाफी को अलामत करार दिया। नंबर 1 कुफर की, नंबर 2 मुनाफिकत की, नंबर 3 गुनाह की, नंबर 4 ईमान की। मुनाफकत की। आपका जवाब दुरुस्त है। और शाहीन पब्लिक स्कूल हथुंगो की जो टीम है, आज की हमारी जो विनर टीम है शाहीन पब्लिक स्कूल हथुंगो की टीम है, मैं इनको मुबारकबाद देना चाहूँगा। और 2 टीमें जो पीछे रह गई हैं, ये अपनी मंजिल की तरफ भागते भागते बस थोड़ी सी दूर रह गई हैं, मैं इनको मुबारकबाद देना चाहूँगा, इनके असातिज़ा इकराम को भी। और दोनों टीमों ने बकाया जो 2 टीमें पीछे रही उन्होंने भी अच्छी तैयारी की, अच्छा मुकाबला किया। अल्लाह तबारक व तआला हमें दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।